اسرائیل اب بھی امن کو سبوتاج کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بار بار وارننگ کے باوجود لبنان پر وحشیانہ حملے کرتا ہے۔ ایران اور امریکہ کی مداخلت پر فی الحال جنگ بندی عمل میں آ چکی ہے، لیکن صہیونی پالیسیز سے مشرق وسطی میں صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ نیتن یاہو کی جنگ پسندی کسی بھی لمحے خطے کو ایک بار پھر سے جنگ کی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے بھی ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی حکومت ایسے اقدامات کر سکتی ہے جو نہ صرف جنگ بندی کو خطرے میں ڈال دے گی بلکہ پورے خطے کو ایک بار پھر کشیدگی اور تصادم کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نیتن یاہو کو لبنان میں فوجی کارروائی جاری رکھنے کے لیے اندرونی سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ خطہ ایک بار پھر عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی اہم معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب اور سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، پہلے آپ کی جانب بڑھتے ہیں، اور جس طریقے سے آج جو امریکی اخبار ہے اس نے ایک مرتبہ پھر سے خدشہ ظاہر کر دیا کہ اسرائیل جو ہے امن عمل کو سبوتاش کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع نے یہ بتا دیا ہے، جو امریکی حکومت ہے، عہدیداران ہیں، امریکی صدر ہیں، انہیں یہ اطلاع دے دی گئی ہے۔ تو اسرائیل جو ہے اپنی ہردرمی سے باز نہیں آ رہا۔ کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں یا آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کو جب تک لاڈلا بچہ بنا کے رکھا جائے گا امریکہ کی طرف سے، یہ درست بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دفعہ کوشش کی ہے اس لاڈ پیار میں کچھ کمی پیدا کرے، اور کافی کمی پیدا کی اسرائیل کے، لیکن یہ جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے، یہ سب سے زیادہ امداد اور سب سے زیادہ امریکن ٹیکس پیئر کے کیش امداد وہ اسرائیل کو جاتا رہے گا جب تک بحری بیڑے ان کے سپورٹ میں کھڑے رہیں گے، جب تک ساز و سامان جاتا رہے گا امریکہ سے، اس وقت تک یہ معاملہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور مستقبل میں بھی یہ اسرائیل اس خطے میں جب تک ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ پورا کرنا ہے۔ اسرائیل کے پاس اس وقت 78% فلسطینیوں کی زمین موجود ہے، فلسطینیوں کے پاس فقط 22% ہے، اس میں سے بھی صرف غزہ کا اگر ٹکڑا نکالا جائے تو وہ کافی کم رہ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو اگر انٹیلیجنس، امریکن انٹیلیجنس نے ابھی یہ خبر دی ہے تو اس میں کوئی یہ چمبے کی بات نہیں، اسرائیل جب تک ہے۔ لیکن ایک امید کی کرن، اچھی امید کی کرن، اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت اپنی سیاسی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ سیاسی زندگی ان کی اسی صورت میں اس کی امید ہو سکتی ہے اب کہ یہ جنگ بند ہو جائے، یہ اسرائیل قابو میں رہے۔ اگر نہیں تو اس مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہارنا نوشتہ دیوار ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ہارنے کی حد تک بات نہیں رہتی۔ کانگریس کے لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ اس دفعہ اگر ہم نے اپر اور لوور ہاؤس میں ہماری سبقت ہوئی تو ہم امپیچمنٹ 25 اس کے تحت کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے تحت ہم امپروو کر دیں گے، اور وہ لاگو کرنے کے بعد وہاں نہیں رکیں گے، ہم اسے پروسیکیوٹ بھی کریں گے، یعنی کیس رجسٹر کریں گے۔ اتنا بڑا خدشہ، اتنا بڑا خطرہ یہ ریپبلکن نہیں لے سکتی، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں لے سکتے۔ لیکن آخری جملے میں بتا دوں کہ امریکی لابی جو وہاں ہے وہ اپنی تقویدو جاری رکھے گی۔ مزے کی بات اور اچھی بات یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پر اتنی تکلیف پہنچی ہے امریکنز کو کہ وہ لابی جو امریکہ میں ہے اس کو بھی پریشر مل رہا ہے، اور یہی ایک اچھی نوید ہے، یہی ایک اچھی خوشخبری ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ تھمتا ہوا، ٹھہرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہچکولے آتے رہیں گے، لیکن یہ جو ایم او یو ہے پاکستان کی آف کورس کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے، اور فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی وجہ سے، یہ کوششیں اور کاوشیں جو یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اگلا مرحلہ میرے تجزیے کے مطابق زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہنچانا بڑا مشکل کام تھا، 50 سال سے دونوں گروپوں کی آنکھوں میں بالکل ڈاکٹر خون تھا۔ صاحب، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگلا مرحلہ زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن وہ جو 60 دن ہیں اس میں دونوں ممالک کی پرفارمنس بہت میٹر کرتی ہے، لیکن اس پرفارمنس کو ڈی ریل کر سکتا ہے اسرائیل، کیونکہ اگر وہ حملے کرتا ہے، لبنان پہ اپنی کارروائیاں جاری رکھتا ہے، تو پھر اگلا سٹانس حزب اللہ کا کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اگر اس کا رد عمل شدید ہوتا ہے تو کیا پھر دوبارہ سے اسرائیل، ایران اور امریکہ ہم ایک دوبارہ سے جنگ کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں؟ زاہد صاحب، آپ کا اس پہ کامنٹ چاہوں گی میں۔
جی دیکھیے، جب تک اسرائیل کے یہ جو ڈیزائنز ہیں، ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں گریٹر اسرائیل کا، وہ کہتے ہیں نا، اس کے ذہن سے یہ آئیڈیا ختم نہیں ہوگا، ان کی روح سے یہ آئیڈیا ختم نہیں ہوگا، ان کی آئیڈیالوجیکل ہیٹ بیسڈ اپلیکیشنز یہ آئیڈیا ختم نہیں ہوگا، تو جنگ کا خطرہ تو ہر وقت منڈلاتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے پیس۔ اگر پیس ہو جاتا ہے تو وہ جو اس کے میں نے ڈیزائنز کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں گریٹر اسرائیل کے، وہ مکمل نہیں ہوتے۔ ابھی جمیل احمد خان صاحب نے جو بتایا کہ جیسے ایکسپینشنسٹ انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں ڈفرنٹ لینڈز کے اوپر، اور نام اس کو دیتے ہیں سیکیورٹی کا، جی ہم نے اپنا پیرامیٹر آف سیکیورٹی انہانس کیا ہے، چاہے وہ غزہ تک ان کی لینڈ فلسطین میں ہو، سیریا کے اندر ان کے آبجیکٹیوز ہوں، یا لیبنان کا ویسٹ بینک ہو۔ اور یہ اب نام تو سیکیورٹی کا ہے، بٹ بیسیکلی یہ دس از دا بگ ایکسٹینشن آف دیئر گریٹر اسرائیل جو پروجیکٹ ہے اس کی ہے جی۔ تو جنگ کا خطرہ جب تک یہ سپوائلر ہے وہ رہے گا، لیکن سیٹ دیٹ اگر یہ آئسولیشن ہوتی ہے، امریکہ کی جو ٹیسٹ اپروولز ہیں، امریکہ کا جو ہاتھ ہے اسرائیل کے اوپر، آج وہ آئسولیٹڈ کھڑا ہے، اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل خود کہہ دیا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم دنیا کے نقشے پہ نہ ہوتے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں اگر وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے یا باہر نکل جاتا ہے، اگر اپنا پریشر نہیں بھی ڈالتا اسرائیل کے اوپر، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ڈپلومیٹک پولیٹیکل پریشر کے نیچے بھی اور ملیٹریلی بھی مے بی اس کو نقصان اٹھانا پڑے، لیکن وہ اپنے اس کے ہارڈ لگائی جا سکتی ہے۔ ابھی بھی اس موجودہ جنگ نے بھی کافی اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچایا ہے، اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کو، اور اس کو ہالٹ کیا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اگر امریکہ اور یہ ایران کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ ایک نئے میڈل ایسٹ کا ایک نئی چیس بورڈ لگے گا، اور اس میں ایران جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ طریقے سے، اہم طریقے سے وہاں پر موجود ہوگا۔ تو ظاہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہم اسرائیل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک سیاسی پریشر بھی ہے، اور سیاسی پریشر کی وجہ سے اس طریقے کی جو حرکتیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں نیتن یاہو کی جانب سے، سیاسی پریشر، اور جیسا کہ جمیل صاحب نے بھی ذکر کیا لاڈلے کا، تو لاڈلے والا تاثر اب آہستہ آہستہ یہ جو صورتحال جو بنی ہے اس نے کہیں نہ کہیں اس اثر کو یا اس صورتحال کو پیچھے دھکیلا، اسرائیل کے لیے سیٹ بیک ہوگا یہ سب کچھ؟ دیکھیں، دو فیکٹر جو آپ نے بات کی ہے، پہلی بات ہے پولیٹیکل جو آپ نے بات کی ہے، نیتن یاہو کی جو پالیٹکس ہے وہ اینٹی ایران، اینٹی پرو وار سیکیورٹی، وہ اپنے آپ کو شو یہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، میں آپ کا سیکیورٹی پرووائڈر پرائم منسٹر ہوں جو آپ کو بچائے گا ایران سے، ایران کے نیوکلیئر سے۔ اب وہ نیوکلیئر کی جب ڈیل ہو جاتی ہے، جو مین خطرہ ہی ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے، ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی۔ یہ جو ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی کی سیاست ہوتی ہے، چاہے جوئش زائنزم کی ہو یا ہندو زائنزم کا مودی ہو، ان کی، اب مودی کی ادھر اینٹی پاکستان سیاست چلتی ہے، وہ وار کی سیاست کرتا ہے۔ وہ راحت اندوری نے کہا تھا نا، ایک بڑا مشہور انڈین شاعر تھے، تو انہوں نے کہا سرحدوں پر کوئی تناؤ ہے کیا، ذرا معلوم کرو کوئی چناؤ ہے کیا۔ یہ ان کی سیاست اسی پہ کرتی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں لاڈلے کا جو تاثر ہے، جیسے میں نے کہا کہ امریکہ نے اپنا انٹرسٹ کو گارڈ کرنا ہے جی، وہ اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اندازہ لگا لیا، اس کو اندازہ شروع میں ہی ہو گیا تھا کہ ہی ہیز ڈن اے اسٹریٹجک بلنڈر۔ جو نیتن یاہو اور اس کے موساد کے چیف نے جو اس کو بریفنگ دی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سچویشن روم میں، اور کہا کہ 4-5 دن کی جنگ ہے، رجیم کولیپس ہو جائے گی اینڈ وی ول واک اوور ان ایران، وہ ہوا نہیں۔ پھر انہیں پتا چلا، اور پھر ہرمز کا کریٹ ہونا، ہاریزنٹل ایکسپینشن مڈل ایسٹ میں، وار کا بڑھنا، تو پھر پریشر، اکنامک پریشر بڑھے۔ اسٹریٹجک ریزرو آپ کے 4 دن کے آئل کے رہ گئے، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ مان رہے ہیں، امریکن عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ دیٹ کریٹڈ دیٹ انوائرمنٹ۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر امریکہ کولیپس کر گیا ان پریشرز کے نیچے، تو اسرائیل پہ کون سی اتنی بڑی وہ بلا نہیں رہے گی اس کے بعد، اگر امریکن سپورٹ اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ دس ول بی اے بیسٹ اسٹریٹجی آلسو ٹو آئسولیٹ دی اینیمی ایٹ دس مومنٹ۔ بالکل، اور پوری دنیا کی معیشت سٹیک پہ آ گئی تھی، یہ تو ہم سب نے دیکھا، بلکہ سب بھگت بھی رہے تھے اس چیز کو۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس معاملے پہ مزید ڈسکشن کریں گے۔ بریک لیتے ہیں۔